السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی میں آپ کے لیے چند احادیث لے کر حاضر ہوں۔ ان کا پہلی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 76/5 اعمال اور خاتمہ۔ یہ کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ دوزخیوں جیسے کام کرتا ہے اور وہ جنتی ہو جاتا ہے، اور کوئی جنتیوں جیسے کام کرتا ہے اور وہ دوزخی ہو جاتا ہے۔ یعنی اعمال یعنی انجام کا اعتبار، انجام کا انحصار خاتمے پر ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان زندگی بھر اچھے اعمال کرتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن آخر میں زندگی میں کوئی ایسی بات کر جاتا ہے، کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہوتا، اور اس طرح اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور اس کا انجام اور اس کا ٹھکانہ پھر دوزخ لکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی کفریہ جملہ کہہ دیتا ہے، کوئی اللہ کی ناشکری کر دیتا ہے، کوئی شرک کی بات کر دیتا ہے، کوئی شرک کا کام کر دیتا ہے، تو پھر اس کا انجام برا ہو جاتا ہے، حالانکہ زندگی میں نیکیاں کی۔ پھر اسی طریقے سے کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جو زندگی بھر برائی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، غلط بات کہتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کوئی بہت ہی اچھا کام کر دیتے ہیں، وہ کوئی نیک کام کر دیتے ہیں، کوئی اچھی بات کہہ دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے جنت لکھ دیتے ہیں اور اس کا انجام جنت میں ہوتا ہے۔ تو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے، یہ جو دوسری بات کہی میں نے، یعنی برے لوگ آخر میں اچھا نیک کام کر کے جنت میں چلے جاتے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں۔ ایک حدیث میں نے پڑھی ہے جس میں ایک یہودین عورت کے بارے میں کسی صحابی نے جا کے صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، کہ اس کا قصہ سنایا کہ وہ کنویں کے پاس کھڑی تھی، تو ایک کتا کیچڑ چاٹ رہا تھا، اس کو پیاس لگی تھی، کیچڑ چاٹ رہا تھا، پانی نہیں تھا اس کو وہاں پینے کے لیے، تو اس نے ڈول سے ڈال کے، جسے پانی نکالا جاتا ہے، کنویں سے پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ یہ قصہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وہ اس عمل کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گی، حالانکہ وہ ایک بری عورت ہے اور اس نے برے کام کیے زندگی میں، لیکن اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا یہ عمل کہ وہ اس ایک عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آخر تک زندگی بھر آدمی کو ایسے کام کرنے چاہیے جو اللہ کو پسند ہو، کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کو ناپسند ہو، کوئی کام کوئی بات ایسی نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آخر میں آدمی کو ایسی بات کہہ دیتا ہے زندگی کے جو اس کے لیے برے انجام کا باعث بن جاتی ہے، اور یہ تو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ کہ زندگی بھر برائی کرتے ہیں، لیکن ان کا کوئی ایک کام اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے جس کے اس کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ اب یہ تو اللہ کی مرضی پر ہے، لیکن کوشش انسان کی ہونی چاہیے کہ زندگی بھر مرتے دم تک کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اسی لیے ایک دعا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، یعنی ہم مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے، حق پر قائم رہے، اور کوئی غلط بات کوئی غلط کام نہ کریں مرتے دم تک۔ دوسری حدیث ہے اعمال اور خاتمہ۔ اس حدیث نے یہ بھی اعمال اور خاتمہ کے تحت ہی ہے، اور اس کا نمبر ہے 76/7۔ اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں
جس کا ٹھکانہ لکھا نہ گیا ہو، یعنی یا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا یا جنت میں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم نوشتہ تقدیر پر بھروسہ نہ کر لیں اور اعمال کو چھوڑ نہ دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، عمل کرو، اس لیے کہ جو شخص جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیا گیا ہے، اور جو شخص جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے بدی کا راستہ آسان کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے کر دیا ہے، اور یعنی دوسرے الفاظ میں اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کون اپنے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا، کون اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مستقبل کا حال اچھی طرح جانتا ہے۔ اس سے بہتر ہمارا ماضی، حال اور مستقبل کون جان سکتا ہے؟ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اسی لیے اس نے اپنے علم کے حساب سے فیصلہ کر دیا ہے۔ لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ نیکی کے لیے نیک عمل کرتا رہے اور زندگی بھر اس کے لیے جد و جہد کرتا رہے کہ وہ نیکی پر چلے، بدی سے حتی الامکان بچے، نیکی کا راستہ اختیار کر کے نیک عمل کرے، نیک بات کرے، بدی سے حتی الامکان بچے، برے کاموں سے بچے، برے بات کہنے سے بچے۔ تو یہ ہم پر لازم ہے، یہ ہمارا فرض ہے، باقی پھر انجام اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ پھر ایک تیسری حدیث ہے عذاب قبر، اس کا نمبر ہے 119/3۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مرتا ہے تو قبر کے اندر صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے، یعنی جنتی کو جنت اور دوزخی کو دوزخ دکھائی جاتی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا آنے والا ٹھکانہ ہے، تو اس وقت تک اس کا انتظار کر جب خدا تجھے قیامت میں اٹھا کر وہاں بھیجے گا۔ یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں ایک بات کا ہمیں علم دیا گیا ہے، ایک بات کہ ہمیں وارننگ دی گئی ہے کہ انسان جب قبر میں جاتا ہے اور قبر میں لٹا کے لوگ چلے جاتے ہیں اس کو، تو اس کو اس وقت نیک لوگوں کو جنت دکھائی جاتی ہے اور برے لوگوں کو ان کی دوزخ دکھائی جاتی ہے، اور دکھا کے یہ کہا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کو دیکھو یہ تمہاری جنت ہے جس میں تم جاؤ گے، جب دوبارہ اٹھو گے زندہ ہو کے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا آخری۔ اس سے وہ خوش ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا وقت قیامت تک کا جو عالم برزخ کہتے ہیں وہ سکون سے گزرتا ہے۔ اور جو گناہ گار ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، خطا کار ہوتا ہے، زندگی بھر گناہ کیے ہوتے ہیں اس نے، آخر میں بھی کوئی نیکی نہیں کی ہوتی، یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے اسی عالم میں، تو ایسے آدمی کو پھر دوزخ دکھائی جاتی ہے۔ قبر میں لیٹنے کے بعد اس کو دوزخ دکھائی جاتی ہے، دیکھو وہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تمہیں جب دوبارہ زندہ ہوگے تو تمہیں وہاں جانا ہے۔ بس یہ دیکھ کر ہی اس کی جو ہے نا جان تو نکل ہی چکی ہوتی ہے، مطلب یہ کہ اس کے اوپر پریشانی اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور جب تک عالم برزخ ہے وہ اسی ہیبت میں گزارے گا۔ تو اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی بھر نیک اعمال کرنے چاہیے، مرتے دم تک نیک اعمال کرنے چاہیے، اور مرتے دم تک ہم برے اعمال سے، برے باتوں سے بچنا چاہیے، ورنہ پھر ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا جو اس برے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے جس کو جہنم دکھائی جاتی ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم جب قبر میں جا کے لیٹیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا نظارہ کرا دے، تاکہ پھر ہمارے عالم برزخ جو ہے وہ سکون اور اچھی طرح سے گزر جائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔